بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار پر گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کے گھر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ میں ابراہیم ہوں، اسماعیل کا والد۔ تو ان کی بیوی نے آپ کو اپنے گھر کے اندر آنے کی دعوت دی اور آپ کو نہایت عزت کے ساتھ ایک جگہ پر بٹھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما ہوئے اور اس عورت نے نہ تو آپ کو یہ پوچھا کہ میں آپ کو پانی پلاؤں اور نہ ہی آپ سے یہ دریافت کیا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، صرف آپ کو بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے دریافت کیا کہ بتاؤ کیسی گزر رہی ہے، معاملات کیسے ہیں، زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ کہنے لگی کہ اللہ کی جانب سے مجھے ایک نبی کی نگاہ میں تو دے دیا گیا ہے، لیکن ہر گزرتا دن میرے لیے ایک نئی مصیبت، ایک نئی مشکلات کا گزر رہا ہے۔ کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی تنگ دستی، کبھی کوئی پریشانی، کبھی گھر کے معاملات خراب، کبھی کھانے کے لیے کچھ نہیں، کبھی پہننے کے لیے کچھ نہیں، کبھی کسی دعوت میں جانے کے لیے کچھ نہیں۔ ہمیشہ کسی نہ کسی مسئلے میں مجھے پھنسا رہنا پڑتا ہے۔ میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتی ہوں، کسی نہ کسی مسئلے میں مجھے ہمیشہ درپیش رہتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ ایسے معاملات میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ ساری گفتگو سنی، آپ مسکرائے اور آپ نے ان سے کہا کہ جب تمہارا شوہر یعنی اسماعیل علیہ السلام آ جائیں تو انہیں سب سے پہلے تو یہ بتانا کہ میں آیا تھا، اور پھر یہ بتانا کہ اس کے گھر کی دہلیز اچھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے تو خوشبو سے پہچان لیا کہ آج میرے ابا حضور تشریف لائے تھے۔ آ کر اپنی بیوی سے دریافت کیا کہ بتاؤ کون آیا تھا۔ تو بیوی نے کہا کہ آج آپ کے والد آئے تھے اور آپ کے والد نے مجھے ایک بات کہی جو کہ میں نے آپ تک پہنچانی ہے۔ وہ پوچھنے لگے کہ بتاؤ میرے والد نے میرے لیے کیا پیغام دیا۔ تو بیوی نے کہا کہ اے اسماعیل، تمہارے والد نے یہ کہا تھا کہ تمہارے گھر کی دہلیز اچھی نہیں ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو ان کا اندازہ بھی زیادہ تیز تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فوری طور پر اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور طلاق اس لیے دی کہ میرے والد نے مجھے یہ اشارہ کیا کہ تم نے یقیناً ان کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسے کلمات ادا کیے ہیں جو انہیں پسند نہیں آئے، اور یقیناً میرے گھر کے لیے تم درست نہیں ہو، لہٰذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک اور شادی کی۔ کچھ دن گزر گئے اور گزرتے دنوں کے بعد ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اپنے بیٹے کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آج کسی کام سے دوبارہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ جب آپ تشریف لائے تو آ کر آپ نے پوچھا کہ اے بیٹی، تم مجھے جانتی ہو؟ تو کہنے لگی میں آپ کو نہیں جانتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا نام ابراہیم ہے اور میں تمہارے خاوند یعنی اسماعیل کا والد ہوں۔ جب اتنا کہا تو انہوں نے فوری طور پر آپ کی اوبکت کی، آپ کو گھر کے اندر داخل کیا، آپ کو ایک اچھی جگہ پر بٹھایا اور بٹھانے سے پہلے جگہ صاف کی، فوری طور پر پانی کے مٹکے میں سے پانی نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ کے اوپر پنکھا جھولنے لگی۔ جبکہ ساری خدمت حاضر دیکھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بیٹی کیسے گزر رہا ہے، کیسے معاملات ہے، زندگی میں کیسا برتاؤ ہو رہا ہے؟ تو وہ فوری طور پر کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، ہر چیز بہت اچھی گزر رہی ہے۔ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں رزق عطا کرتی ہے، رات کو رزق عطا کرتی ہے، چین کی نیند سوتے ہیں، نبی کی عقد میں ہوں، نبی کے نکاح میں ہوں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ خدائی بزرگ و برتر نے اپنی عبادت کے اندر ہمیں سکون عطا کیا ہے، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ جب یہ بات سنی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کے چہرہ مبارک پر جو روشنی تھی اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت متاثر کیا۔ آپ یہ ساری بات سن کر مسکرائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کیا اور کہا اے اسماعیل کی بیوی، اے میری بہو، اے میری بیٹی، جب اسماعیل آ جائیں تو ان سے کہنا کہ ان کے والد آئے تھے اور انہوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ تمہارے گھر کی دہلیز بہت اچھی ہے، اس کو تبدیل نہ کرنا۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ جب آپ چلے گئے تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس گھر تشریف لائے تو دیکھا دوبارہ والد محترم کی جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے۔ اپنی بیوی سے پوچھا کون آیا تھا؟ تو بیوی نے بڑے ہی
عدم و عدد سے کہا کہ آج اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوئی، آپ کے والد محترم اللہ رب العزت کی ذات کی جانب سے مبعوث ایک نبی، یعنی کہ آپ کے والد محترم میرے سسر جو کہ میرے بھی والد لگتے ہیں تشریف لائے تھے۔ آج انہوں نے ہمارے گھر کے باغ جگائے، آج وہ تشریف لائے اور میرے پاس کچھ جو سرزمین ہے وہ یہاں پر بیٹھے اور بڑی پیاری گفتگو کر کے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان سے پوچھا، مجھے یہ بتائیں کہ کیا میرے لیے کوئی پیغام دے کر گئے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم کی بہو یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ ہاں، وہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ تمہارے گھر کی دہلیز بہت اچھی ہے، اس کو تبدیل نہ کرنا۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرائے۔ بیوی نے پوچھا کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو آگے سے کہنے لگے، کیا تم جانتی ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگی، نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے یقیناً کچھ ایسے کلمات ادا کیے ہیں جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے۔ وہ خوش ہوئے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں قبول کر لیا اور اب مرتے دم تک تم میری بیوی رہو گی۔ دوستو، یہ ایک ایسی مثال ہے جو کہ تاریخ سے ہمیں ملتی ہے اور ایک ایسا پیغام ملتا ہے جس پیغام سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ عورتیں جو کہ اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کرنے والی ہوں اپنے خاوند کے حق میں بہتر ہوں۔ اور جب حضور نے یہ حدیث فرما دی کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو اور جو بیوی نے وہ اپنے گھر کی رویت کے نگہبان ہو، اور جب خاوند واپس آئے تو وہ خاوند کو جواب دہ ہے، تو بیوی اپنے گھر کی مکمل طور پر ٹھیک کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے، اپنے خاوند کا دم بھرتی ہے اور خدا بزرگ برتر کا شکر ادا کرتی ہے۔ تو ایسے معاملات کے اندر پھر وہ جو بیوی ہے وہ بھی اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی، جو دونوں چیزیں آپ کے لیے بلیسنگ بن جاتی ہے، جو کہ تا حیات آپ کے ساتھ چلتی ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن پر کلک کرنا اور کمنٹ سیکشن میں درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے اپنا نام لکھنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو واقعہ ملتا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا گھر اچھی طریقے سے چلے، اس کا گھر خوشیوں سے بھرا ہو، تو اس گھر کے اندر ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہے۔ دوستو، عورتوں کے کچھ ٹائپس ہیں جو عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک وہ عورت ہے جو ہر وقت اپنے خاوند پر جملہ کشی کرتی ہے، اس کے بارے میں یہ کہتی رہتی ہے کہ تم تو یہ بھی نہیں، تم تو فلاں خصوصیات بھی نہیں، تم میں یہ کوالٹی بھی نہیں۔ یا وہ عورت جو کہ اپنے پہلے خاوند یا پہلے گھر کی تعریف کرتی رہے، یعنی یہ کہے کہ میرے والد کے گھر تو مجھے یہ ملتا تھا، تمہارے پاس سے مجھے یہ میسر نہیں ہے، یا میرے پہلے خاوند پاس تو یہ سب کچھ تھا، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرا پہلا خاوند مجھے اس طریقے سے رکھتا تھا، اس طور سے رکھتا تھا، تم مجھے پیار سے رکھتے ہی نہیں، یا اس طرح کی کوئی اور بات کرے۔ یا پھر وہ عورت جو کہ ہر وقت اپنے سر باندھے رکھے، یعنی کہ ہر وقت شکوہ شکایت کرتی رہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو مجھے خوشی نہیں رکھتے، میرے اوپر جو ہے وہ اللہ کا کرم ہی نہیں ہے، میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے۔ یا پھر وہ عورت جو ہر وقت لڑکے کے گھر والوں کے اوپر جملہ کشی کرے، تمہارے خاندان تو ہے ہی خراب، تمہاری ماں اچھی عورت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسی عورتیں کسی کو بھی پسند نہیں آتی، اور ایسی مرٹیلٹی، ایسی شادیوں کا جو نتیجہ نکلتا ہے، اس سے آپ بھی بہت خوب واقف ہیں اور دیگر احباب بھی بہت خوبی واقف ہوں گے کہ ایسی عورتوں کا جو فیوچر ہوتا ہے وہ ہمیشہ بڑا ہی ڈارک ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے فیوچر کا اگر آپ میں خیال رکھنا ہے تو کوشش یہ کریں کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، معافی کی طلبگار رہیں، اور یہ دعا کی جائے کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ پر اپنا خصوصی فضل و کرم کرے۔ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں دوستو، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جن پر اگر آپ عمل درآمد کرتے ہیں تو آنے والے وقت آپ کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ خالق و مالک کائنات کا خصوصی فضل ہوتا ہے جو کہ آپ لوگوں پر جو ہے وہ بڑا رحمان ہوتا ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کا صدقہ، اللہ رب العزت کی ذات اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری زلفوں کا صدقہ آپ لوگوں کی زندگی کو بہتر سے بہترین بنانے، آسان بنائے، زندگی میں مسائل ختم ہو، اور سب سے بڑھ کر آپ لوگ جو چاہتے ہیں اپنی زندگی میں کرنا، خالق و مالک کائنات آپ کو اس کی توفیق اور حمد عطا فرمائے۔ لہٰذا دیکھیں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اچھی بات جب آپ سنیں تو اسے دیگر احباب تک پہنچائے۔ وہ ایک اچھی عادت ہوتی ہے جو اپنے گھر کی روایت کا خیال رکھتی ہیں، پردے میں رہتی ہیں اور اپنے خاوند کی بات سنتی ہیں، جو شریعت کے حدود میں رہتی ہیں، جو ان حدودوں میں
قید ہوتی ہیں، وہ خدا بزرگوں کی شان میں ہمیشہ وہ تمام احکامات بجا لاتی ہیں جن احکامات کا اللہ رب العزت کی ذات حکم دیتے ہیں، تو ایسی عورتیں ہمیشہ کامیاب ہوتی ہیں۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی میں ایک ایسی عورت بن کر زندگی گزارنی چاہیے جس عورت کی سب تعریف کریں، نہ کہ ایک ایسی عورت بن کر زندگی گزارنی چاہیے جس کی ہر بندہ برائی کرتا رہے۔ دیکھیے آپ کے گرد و نواح میں بہت سی ایسی عورتیں ہوں گی، آپ کے اپنے خاندان میں ایسی عورتیں ہوں گی جو کہ ہر شخص کی آنکھ کا تارا ہیں، جن کی سب عزت کرتے ہیں، کوئی چاہے کوئی نہ چاہے ہر بندہ ان کی عزت کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی عزت کرواتی ہیں۔ لہٰذا جو عزت والا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کو عطا کرتا ہے۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ خالق و مالک کائنات کے احکامات پر عمل درآمد ضرور کیا جائے۔ رب العزت نے جن باتوں کا حکم دیا ان کو ایکسپٹ کیا جائے، جن باتوں سے منع کیا ان کو ریجیکٹ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامل و ناصر ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔